میرے ایو سوال ہے کہ میں سوچے نا ہر روز سوچے نا ایو سوال اٹھتا ہے پڑھے دیا تو کہ اللہ پاک نے جدوں بنایا اسی جدوں پوری کائنات میں رب نے بنایا سب تو پہلو کیڑی شے نے بنایا اسی یا رسول اللہ پاک نے جدوں بنایا اسی پوری کائنات میں سجایا اسی تے سب تو پہلے کینوں بنایا اسی تے سرکار نے فرمایا جابر تیرے مقدرہ تو صدقے جاواں اور تو سوال ہی ہوتے کل پوچھتے ہیں پہ جنہیں رب نے پہلے بنایا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری فرمایا اے میرے جابر اور میرے صحابی تیری شانہ تو قربان جاواں اللہ پاک نے سب تو پہلو تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا ہے تو ساٹا کیتا ہے نبی نور ہے نا کیتا اسا سنیے دا کیتا کیے کہ نبی نور بھی ہیں تے بشر بھی ہیں ساڑھی سرکار دی بشریت تے بھی ایمان ہے تے سرکار دی نورانیت تے بھی ایمان ہے سرکار بشر بھی ہیں افضل البشر اساٹے ورگے بشر نہیں اسی اپنے ورگے بشر کبھی نہیں آنے لیکن سرکار دی بشریت تے بھی ساڑھا ایمان ہے اور سرکار دی نورانیت تے بھی ایمان ہے نہیں جانے کیڑی گال کرے جو ایک گل کیا ہونا میں کہ اللہ سے بندے اللہ پاک نے اپنے نبی بشری بنایا تو نوری بنایا بشری بنا چھڑیا نوری بنا چھڑیا نہیں سمجھ ہمتی کوئی دل تک کرو کوئی جواب تو سمجھاؤ بشر بس بشر میں کہ بھائیا حوصلے نہ سوچیاں قرآن میں پڑھیاں تم سمجھ لگ جاوے میں کہ خدا کون ہے خدا کی ایک نور تو میں کہ اصلی ایک بشر میں کہ تو منگدہ کہیں دے کولوں کہ رب کولوں میں کہ ڈریکٹ تینو لب جا بیا بشر تے نور تے مناسبت ہی کائی بشر تے نور درمیان تے مناسبت ہی کائی اگر ڈریکٹ لب رب ڈریکٹ تینو کیویں دے وے جے بشر تے نور تے اندر مناسبت ہی نہیں ایک مثال دے طور تے میں سپیکر مثال دینا سپیکر نو آکھا یار میں 100 روپیہ دینے نا یار میں 100 روپیہ تو دے اور یار میں 100 روپیہ چاہیے سپیکر میں 100 روپیہ دے دے سی 100 روپیہ تیری سبحان اللہ تو صدقے جاواں اچھا کل غور میں سونی سپیکر کو پوچھا 100 روپیہ دے 100 روپیہ دے پورا سال لگا رہا زندگی لگا رہا میں 100 روپیہ نہیں دے سکتا اگر تواڈے کول منگا یار میں 100 روپیہ دے مل جا سی میں منگدا نہیں ہوں دس جواب تو دے تواڈے کول 100 روپیہ منگا مل جا سی اگر حتیٰ کہ ایڈا بھی تسی جیڈے بھی ڈھیٹ ہو جاؤ نا میں منگدا رہا ایک باری تو سامنے 100 روپیہ دی اس سے جان چھڑاؤ 100 روپیہ میرے ویسی کیوں کئی بندے پہنے کوئی نہیں دے رہا کہ سائے دیتے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے گل سمجھاونا چاہنا گل اس واسطے اللہ تہاڈی یار زندگی وچ برکت پاوے اللہ تہاڈے رزق وچ برکت پاوے حقیقت گل ہے تساں کوئی بھوک نہیں چھڈی تہاڈے جشن وچ بڑیاں برکتاں مسجد بنائی تساں بڑی خدمت کی تھی سرکار دا میلاد دی واری آئی میں تے ایک واری کھڑکائی نہ تے تسی دے چھڑے ہو ہور رب تو کی لو اچھا میں تہاڈے کول منگا 100 روپیہ ایک نہ ایک تے مل جاونا کیوں ملنا سپیکر کو نہیں ملنا سپیکر تے میرے درمیان مناسبت نہیں یہ بڑی پکی جی گل کریں گا سپیکر تے درمیان میرے کو سپیکر تے میری مناسبت کائی نہیں تو تہاڈی تے میری مناسبت ہے تعلق ہے انسان تسی بھی انسان میں بھی انسان تے انسان دے نال مناسبت ہوندی مناسبت نال فیض لبدا ہے فیض لمن واسطے فیض دیون واسطے پتہ چلیا مناسبت ہونا ضروری ہے اے تو کل منگدے رہے کھ نہیں لبدا کوئی فیض نہیں لبدا اے لوہا کھلوتا رہنا انسان کو منگیا فیض لمن واسطے تے فیض دیون واسطے مناسبت ہونا ضروری ہے اور میں کیا بھابی ہاں عقل دا علاج کرا اللہ پاک نے تیرے درمیان تے اللہ کے درمیان کوئی مناسبت نہیں وچالے ایک وسیلہ پیش کیتا وہ ودوا دے چہرے والے دی ذات ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو نور بھی بنا چھڑیا تے بشر بھی بنا چھڑیا نور بنایا کس واسطے کہ جدوں میرا محبوب میرے کو آوے لبادہ نورانیہ تے چاہے تے جدوں میرا محبوب میرے بندے میرے مخلوق کو جاوے تے لبادہ بشریت تے چاہے میرا محبوب میرے کو فیض لیندہ رہے تے میری مخلوق نو ورتائندہ رہے اس واسطے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو نور بھی بنا چھڑیا تے بشر بھی بنا چھڑیا جس واسطے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے ایک باری زور نہ لاکھو تو سبحان اللہ
میں سنا خان مصطفیٰ نو دعوت دینا میرے دوست ہیں ماشاءاللہ ملک نعیم صاحب منارہ گرائے اس دن تلک رکھتے ہیں بڑے دیا ترانو دعوت دے رہے ہیں ماشاءاللہ انہیں اس دفعہ پروگرام میں چاہیں اور میری ایک عادت ہے جو سانو اکیلے تنہائی دے دربہ کہ بڑی ناتا سنے دیں سرکار دا بڑا عشق رکھتے ہیں بڑی ناتا سنے دیں لیکن میں کہہ کرتے ہیں میرے کو تو سیاؤں ہے پروگرام ہے تو نات پڑھنی کم سن انہا کہا میں نات کوئی نہیں پڑھنی میں چاچے زوار تے ذمہ لایا میں کہا جی ملک صاحب نات نہ پڑھی کہ تُسی مسجد جناب پہ آئے ایک اختیار کر کے ملک صاحب نے ملک صاحب نے چلا نات پڑھ سن جب سے آنکھوں میں مدینے کو بسا رکھا ہے میں نے پلکوں کو تیری راہ میں بچا رکھا ہے کتنا خوش وقت ہے بریت کا ذرہ یارو جس کو مدینے کی ہوا نے اڑا رکھا ہے اگر کوئی پوچھے میرے گھر کا پتہ یارو تو بتانا گھر سرکار کے قدموں پہ لٹا رکھا ہے آج بھائی عمران صاحب نے محفل میلاد کو سجا رکھا ہے اور میں نے بھی اسٹیج پر آپ نے دوست ملک نعیم صاحب کو بلا رکھا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری سرکار کی آمد منٹھار کی آمد دلدار کی آمد سناکار مصطفیٰ آقا کی بارگاہ میں درود و پاک کا نذرانہ پیش کیجئے گا باواز یا رسول تھوڑا صلی اللہ علیہ یا باواز صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا اللہ وسلم علیکہ یا چنگے چنگے آمبتے ماڑے ماڑے آندے تے دین داران دے دین دار بلی جنہ بیلیاں دا نہیں کوئی یار بیلیوں اونا بیلیاں دے نے سرکار بیلی سرکار بیلی نات کے چند اشار میرے سب مل کے پڑھئے گا کچھ نہیں مانگتا یار میں تو بیمار ہوں پھر یہ کیا گیا کچھ نہیں مانگتا شاموں سے یہ شہدہ تیرا کچھ نہیں مانگتا نعت کو سننے کا ذوق یہ ہوتا ہے کہ آپ جن دوستوں نے روضہ رسول کی زیارت کی ہے ماشاءاللہ وہ تو بہت خوش نصیب لوگ ہیں اور جنہوں نے ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا تو کم از کم انہوں نے تصاویر میں تو دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں میں روضہ رسول کو بسائیے دل میں اس کا عکس جگائیے اور لبوں کے ساتھ پڑھتے رہیے تو انشاءاللہ العزیز اس کا سرور جو ہوگا وہ دوبارہ ہو جائے گا اگر وہ نہیں آ سکتا تو تصور شیخ کر لیں یعنی کچھ نہ کچھ کر لیں اس سے آپ کا یہ سلوک جو ہوگا دوبارہ ہو جائے گا بابا سے بلند کچھ نہیں مانگتا شاموں سے یہ شہدہ تیرا آقا کچھ نہیں مانگتا شاموں سے یہ شہدہ تیرا اس کی دولت ہے
نقش قدر پا تیرا آقا کچھ نہیں مانگتا اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم جی پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم آقا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا آقا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا کچھ نہیں مانگتا اور دستگیری میری ساتھ نہ ہوتا تیرا آقا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاموں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے نقش قدر پا اور کون کہتا ہے کہ اور کون کہتا ہے کہ سایہ تیرے پیکر نہ تھا جی کون کہتا ہے کہ سایہ تیرے پیکر نہ تھا آقا میں تو کہتا ہوں آقا میں تو کہتا ہوں جہاں پہ ہے سایہ تیرا آقا میں تو کہتا ہوں جہاں پہ ہے سایہ تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے وقت نقش قدر پا تیرا آقا کچھ نہیں مانگتا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شاید آتے ہیں کہہ دیں سبحان اللہ اللہ اور اللہ کے محبوب کی ذکر خیر کی محفل سجی ہے آپ اور میں بیٹھے ہیں خوش نصیب ہیں محفل کا آدھا حصہ گزر چکا ہے آدھا حصہ رہ گیا دعا فرمائیں یہ بھی انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے محبوب کی ذکر خیر میں گزر جائے گا کہہ دیں سبحان اللہ ذرا باواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی ماشاءاللہ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی کہہ دیں سبحان اللہ یعنی کچھ تو کچھ محبت کا ثبوت دے نا محفل مصطفیٰ یہ سجی ہے یہ رنگ برنگی جھنڈیاں ہیں خوبصورت محفل اللہ کے محبوب کی سجی ہے تو آپ اس طرح سمجھ بیٹھیں یہ تو پھر نہیں نا ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے ان میں نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی کیا کہ سبحان اللہ ارے بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی اتنا کرم ہوا کہ مقدر بدل گئے ان کے کرم کی بات چلی تھی ابھی ابھی اتنا کرم ہوا کہ مقدر بدل گئے ان کے کرم کی بات چلی تھی ابھی ابھی اور معلوم کر رہے تھے
کے خطاب دینے جا رہا ہوں. ہمارے مہمان جناب کامران ساجد صاحب وہ آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر سے ہمارے اذانوں کو قلوب کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر، آواز آپ بلند کریں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عاشقان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، علماء اہل الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سبحان الله ما شاء الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الآمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وازواج سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ. محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. بعد از حمد و ثنا حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا کی فکروں سے بچنا چاہے، اس کی یہ خواہش ہو کہ دنیا اور آخرت میں جو بھی مجھے فکریں لائق ہونی ہیں ان سے میں محفوظ رہوں اور میرے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، تو اسے جو رب کائنات نے یہ زندگی کی ایسی نعمت سے نوازا ہے تو اس زندگی میں میری ذات پہ کثرت سے درود پڑھے. سبحان اللہ. اس لیے جیسی آپ کی کانوں سے حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذات اقدس اس کا نام مبارک آپ کی کانوں کی سماعت سے ٹکرائے تو ضرور بضرور حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر عدی درود پیش کیا کریں. جو آیے کریمہ میں نے تلاوت کی سورۃ الملک کی ابتدائی آیات میں سے ایک آیت کا کچھ حصہ جس میں رب کائنات نے اس کائنات کو تخلیق کیا، جب موت و حیات کو جو تخلیق کیا، اس تخلیق کرنے میں جس عمل کا ذکر کیا، یعنی کہ جو وجہ تخلیق ہے اس کا ذکر کر دیا کہ رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت و حیات کو تخلیق کیا. بے شک اب کس لیے کیا اس کا بھی آگے بیان فرما دیا کہ اے میرے بندوں فکر میں نہ پڑو، لیبلوکم، میں نے موت و حیات کو تخلیق اس لیے کیا ہے، موت و حیات کا یہ معاملہ اس لیے بنایا ہے کہ میں نے تمہاری آزمائش کرنی ہے، تمہارا امتحان لینا ہے. یا رب کائنات کس چیز کا ہم سے امتحان لینا ہے؟
کہ تو نے ہمیں موت بھی دی اور حیات بھی دی. اب یہ دونوں چیزیں دے کر جب امتحان مانگا, امتحان کی باری ہے, تو کس چیز کا امتحان لے رہا ہے؟ تو رب کائنات نے آگے ارشاد فرما دیا کہ ایکم احسن عملا, کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ تم میں سے کس کا عمل سب سے اچھا ہے. اب اسی آیت مبارکہ کا جب ترجمہ کیا گیا تو بعض مفسرین کو مغالطہ بھی لگا. کچھ حضرات اس کا ترجمہ کرنے میں غلطی بھی کہا گئے, حالانکہ آیت کے الفاظ کو دیکھا جائے تو ہمیں ہر چیز سامنے نظر آئی ہے. کچھ کا خیال یوں گزرا کہ رب کائنات نے یہ بیان کیا کہ کس کے کام سب سے اچھے ہیں, لیکن جب امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کی باری آئی, آپ نے جب اپنی محبت بری نظروں سے اس آیت کو دیکھا تو ترجمہ جب کیا اور ساتھ علامہ راغب کا حوالہ بھی دے دیا کہ جنہوں نے بیان کیا کہ المفرد یدل علی الواحد, کہ مفرد کی دلالت تو ہمیشہ ایک ہی پر ہوتی ہے. اب اس آیت کو دیکھا ایکم احسن عملا, احسن بھی واحد, عملہ بھی واحد نظر آیا. اب اس کی میں گرامر میں نہیں جانا چاہتا. جب ان دونوں چیزوں کو دیکھا تو آپ نے بیان فرمایا کہ بہت سارے عملوں کی بات نہیں کی گئی. رب کائنات نے تو ہمیں یہاں پر ایک ہی عمل بتایا کہ کس کا کام سب سے اچھا. احسن بھی ایک ہے, عملہ بھی واحد ہے. جب دونوں ایک ہے تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایک عمل کون سا ہے کہ جو وجہ تخلیق بنا, کہ موت و حیات کی تخلیق کا سبب بنا, ہر چیز کی تخلیق کا سبب بنا, کہ وہ اچھا عمل ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس عمل کو تلاش کریں کہ جس کی وجہ سے رب کائنات نے موت و حیات کو تخلیق کیا, ہمیں امتحان میں مبتلا کر دیا کہ ہم اس زندگی میں رہ کے اس عمل کے لیے امتحان دے رہے ہیں. اب ہماری نظر اعمال کی طرف چل پڑی تو سب سے پہلے ہمیں نماز نظر آتی ہے کہ روزانہ 5 گانا ہم نماز پڑھتے ہیں. تو ہم سوچ میں پڑ گئے کہ یہی سب سے اچھا عمل ہے, کیونکہ حدیث مبارکہ کی نظر جب حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین, من قامہ فقد قام الدین ومن ترکہ فقد ہدم الدین, کہ نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ترکہ فقد ہدم الدین, اور جس نے نماز کو ترک کر دیا گویا اس نے دین کی دیوار کو گرا دیا. جب ہم نے اس عمل کو دیکھا تو ہم سوچ میں یہ پڑ گئے کہ ہو نہ ہو یہی عمل ہوگا کہ رب کائنات نے جس عمل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ نماز ہی ہوگی, کیونکہ نماز دین کا ستون ہے, اس پر دین کی عمارت قائم ہے. تو جب نماز کو دیکھ چکے ادھر روزے پہ نظر پڑتی ہے تو آقا علیہ السلام کا فرمان نظر آتا ہے. کیا نظر آتا ہے کہ من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا رب کائنات نے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اب ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں, نماز کو لیتے ہیں تو روزہ رہ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ رب کائنات نے تو ایک عمل کا ذکر کیا ہے. ہم نماز کو دیکھتے ہیں تو روزے پہ نظر جاتی ہے, جب روزے کو لیتے ہیں تو باقی زکوٰۃ پہ نظر آتی ہے, حج پہ نظر پڑتی ہے, جتنی ارکان دوسرے اعمال ان پہ نظر پڑتی ہے. تو پھر سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار تو نے وہ کون سا عمل دیا ہے کہ جس کی آزمائش کے لیے تو نے ہمیں موت اور حیات کے معاملات میں پڑھا. ابھی سوچ میں پڑے تھے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیا امام راضی نے. امام راضی کیا فرماتے ہیں؟ اب فرماتے ہیں کہ تم کدھر سوچ میں پڑے ہو, میرے پاس ہو, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے لیے رب کائنات نے تجھے آزمائش میں ڈالا ہے. اب فرماتے ہیں کہ حب محمد احسن عملا من کل اعمال الحسنہ, کہ وہ کوئی اور عمل نہیں ہے, ایک ہی عمل ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت سارے اعمال سے اچھی. اب کیوں؟ اس کی وجہ بھی آپ بیان فرما رہے ہیں کہ لِأَنَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساس من کل اعمال الحسنہ,
اس لیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہی تمام اچھے اعمال کی بنیاد ہے، تمام اچھے اعمال کی بیس ہے، کہ جس کی وجہ سے باقی اعمال ہمیں ملے۔ اگر حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت نہ ہو تو باقی اعمال تو کس سے ملے؟ ان کی تو بات ہی نہیں بنتی۔ جب بیس ہی نہیں ہوگی، جب جاڑی کاٹ دی جائے درخت کی تو درخت کہاں باقی رہتا ہے؟ باقی اعمال تو اس درخت کی مانند ہے، اور اس کی جڑ جو ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے۔ اگر محبت کو نکال دیا جائے، اس ایمان والے درخت کی جڑ کو کاٹ دیا جائے تو کیا درخت باقی رہے گا؟ تو ایک ہی جواب ملتا ہے کہ نہیں۔ اب محبت ہے، اب محبت کی کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، اس کو بھی علامہ راغب نے بیان کر دیا مفردات القرآن میں کہ الحب یقتضی الاطاعۃ والاتباع۔ اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کے بعد آئے ہیں، پہلے ہے محبت۔ اب عشق کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، ہر ایک انسان، آپ کو دوسرا بندہ نظر آئے گا جو عشق رسول کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اب ہم نے اس کے بعد اس میں تفریق کرنی ہے کہ کون آقا علیہ السلام کے زیادہ قریب ہے اور کون دور ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ الحب یقتضی الاطاعۃ والاتباع۔ اب جو اتباع پہ بھی عمل کر رہا ہے اور اطاعت پہ بھی عمل کر رہا ہے تو وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ زیادہ قریب ہے۔ محبت نے تو تقاضا کر دیا، اب اس تقاضے پہ پورا اترنا ہمارا کام۔ اب ہم نے اپنی گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ کیا ہم اس تقاضے کو پورا کر رہے ہیں۔ آپ کی مسجد میں 5 وقت نماز اذان ہوتی ہوگی، کیا ہم حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے قرۃ عینی بالصلاۃ کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں اس کے رسول کا، کیا آقا علیہ السلام کی اس آنکھوں کی ٹھنڈک کو پورا کرتے ہیں؟ تو اکثر کا جواب نفی میں آتا ہے کہ نماز سے تو ہم دور ہیں، تو ہمارا وہ دعویٰ کدھر گیا کہ ہم اس کے رسول کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا عشق بھی ناقص ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا عشق ناقص ہے کہ آقا علیہ السلام کو تو نماز بہت پسند ہے لیکن ہم نہیں پڑھ رہے، نقص ہم میں ہے، اس کا دعویٰ ہمارا کمزور ہے، ہم نے اس کو مضبوط کرنا ہے۔ آج جو ہم پر اعتراض اٹھتے ہیں کہ سنی نعرے تو لگاتے نماز نہیں پڑھتے، تو ان کا ایک ہی جواب ہے ہمارے پاس کہ ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں تو اعتراض ختم ہو جائے گا۔ اعتراض اسی بات کا ہے نا۔ اور اس نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ اب محبت نے تقاضا تو کر دیا، آقا علیہ السلام نے ہمیں ایک دوسرے کی چغل خوریوں سے منع کیا، لیکن ہم انہی کاموں میں سارا دن پڑے رہتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام تو ہمیں تو محبت کا درس دے رہے ہیں کہ ہم نے آپس میں محبت سے رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اب جس کام سے ہم دور ہوتے جائیں گے، جو حضور نبی کریم علیہ السلام کا حکم ہے اس سے دور ہوتے جائیں گے، ہمارا عشق ناقص ہوتا چلا جائے گا۔ ہم نے اپنے عشق کو مضبوط کرنا ہے کہ ہم سارے ان چیزوں سے دور ہوتے، جن جن چیزوں سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ان چیزوں سے رکنا ہے ہمیں۔ اگر آج ہم رک گئے تو ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے، کیونکہ محبت تو تقاضا کر رہی ہے۔ جب تک آپ اس کے تقاضے کو پورا نہیں کریں گے تو صلہ نہیں ملے گا، کیونکہ الابتلاء یقتضی الصلہ والعجب۔ علامہ راغب فرماتے ہیں کہ جب بندے پہ امتحان آ جائے، ویسے بھی دنیا کا بھی اور رب کائنات نے جو نظام بنایا اس کا ایک اصول ہے کہ الابتلاء یقتضی الصلہ والعجب۔ اب امتحان کیا تھا کہ مؤذن نے اذان دی، آپ پہ واجب ہو گیا کہ آپ نماز کے لیے آئیں، بے شک یہ آگے آپ کا امتحان شروع ہو گیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں یہ امتحان ہے ہم پہ کہ ہمارا مفاد ہے
لیکن ہم سچ بولے، بے شک اپنا عارضی نقصان کر لیا، اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے، گویا ہم نے محبت کے تقاضے کو پورا کر دیا۔ جتنے بھی ایسے کام ہیں جن سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا، اور جتنے بھی ایسے کام ہیں جن پہ عمل کرنے کا حکم دیا، اگر ان پہ ہم نے عمل کر لیا اور جن سے منع فرمایا ان سے ہم رکے، تو گویا اس امتحان سے ہم گزر گئے۔ اب اس امتحان سے ہم گزر کے جب اس امتحان کو ہم نے کراس کر لیا، پاس کر لیا، تو الابتلاء یقتضی الصلہ والعجل۔ اب یہاں پہ بات آ گئی، اب اس کا صلہ ملنے والی بات ہے۔ تو صلہ کیا ملے گا؟ اگر آپ نے اس امتحان کو پاس کر لیا جو ربی کائنات نے آپ کو دیا ہے، اور جو محبت تقاضا کر رہی ہے اس تقاضے کو پورا کر لیا، اب امتحان تو پورا ہوا، صلہ تو ہم مانگ رہے ہیں کہ اے ربی کائنات، ہم نے جو تو نے ہم پہ امتحان ڈالا اس کو ہم نے پورا کیا، جس سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا اس کام سے ہم رک گئے، اور جس کا حکم دیا ہم نے وہ کرنے شروع کر دیے۔ آج ہم صلہ مانگتے ہیں، اور انسانی فطرت میں لالچ بھی ہے، وہ صلہ مانگتی ہے۔ اب ربی کائنات نے اس سوال کے سوچنے کا بھی موقع نہیں دیا، فرما دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کیا میرے بندے کہ جب تو اس امتحان سے گزر جائے گا، تو نے ابتلاء کو کراس کر لیا، اس تقاضے کو پورا کر لیا، اب تیرے صلے کا ٹائم آ گیا، میں تجھے صلہ دیتا ہوں، یحببکم اللہ، میں تجھے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو رب کائنات ہمیں اس وقت اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرت بہت پیارے انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں خطاب فرما رہے تھے۔ ٹائم تھوڑا ہے، حضرت صاحب خانے بار سے تشریف لے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ابھی میں بلا تاخیر ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان خانے والا کبیر والا سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آج دوسرا دن ہے ان کو ماشاءاللہ یہاں حضرت صاحب کے ساتھ ہی انشاءاللہ صبح واپس جائیں گے، تو بلا تاخیر ان کو گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ ایک نعت آپ کے سامنے چند اشعار پڑھیں گے، ٹائم مختصر ہے، حضرت صاحب بھی ماشاءاللہ آگے ہیں، ان کے بعد خطاب ہوگا، تو محبت کے ساتھ ثبوت نعرہ تکبیر، سارے ہاتھ کھڑے کر کے جواب دیں گے، نعرہ تکبیر، آپ کی محبت پر قربان جاؤں، نعرہ رسالت، ثنا خان مصطفیٰ۔ تمام حضرات تکنا اللہ کر ذات بابا زبن صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ